حضرت اس کے اوپر آپ اپنی رائے دیں جب تک کہ وہ دم کر رہے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بلال بھائی، پہلی بات جو آپ نے خاتون سے بات کی ہے نا، وہ تو سراسر جھوٹ اور مبالغے کے اوپر مبنی ہے. اسلامی شریعت میں اس کا کوئی کنسپٹ موجود نہیں کہ انسان بیٹھا بیٹھا خیالات کے ذریعے کسی کے گھر کے اندر پہنچ جائے. یہ قیافہ شناسی ہے. دوسری بات یہ ہے، ابھی یہ سامنے آپ کے کھڑے ہیں، یہ غیر شرعی حرکت کر رہے ہیں. یہ ٹھیک نہیں ہے. حرام ہے اسلام میں غیر محرم کو چھونا. اب یہ کس طرح روحانی پردہ بھی ہے، پردہ کی عورت کو ہاتھ لگانا جائز نہیں ہے. میں آپ کو سیدھی بات بتا رہا ہوں، یہ ایک معاشرے کے اندر فلسفہ. میں جنات کا انکار نہیں کر رہا. ہم تو آپ کو پتا قرآن کے طالب علم سر پہ تو ہاتھ بزرگ بھی رکھ دیتے ہیں. سر پہ ہاتھ رکھنا بزرگ کا اور ہے، اور ایک عامل کا عورت کو چھونا بالکل الگ بات ہے. اگر یہ علاج روحانیت کے ذریعے کر رہے ہیں، جو شو کر رہے ہیں کہ میں قرآن کی آیات ہے، تو ان کو شریعت کے اوپر عمل ہونا پہلے ضروری ہے. انہوں نے پہلا عمل ہی شریعت کے خلاف کیا ہے. میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، ہم قرآن کے طالب علم، ہم جنات کا انکار نہیں کر رہے، لیکن میں اپنے بھائیوں سے یہ بات کہوں گا کہ معاشرے کے اندر اس طرح کے خوف و ہراس ہرگز نہ پھیلائیں کہ روحیں ہوتی ہیں. کوئی روحیں نہیں ہوتی، جنات روحیں نہیں ہوتی، جنات ہی ہوتے ہیں. میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، شہید جس کو اللہ زندہ کہتا ہے، اللہ کہتا ہے نا شہید زندہ، ان کو مردہ مت کو. سورہ یاسین میں شہید یاسین کیا کہتا ہے کہ کاش اللہ تو مجھے واپس بھیج دے میری قوم کی طرف جو زندہ ہے، میری قوم کی طرف، تاکہ میں ان کو بتاؤں میرے رب نے میرے ساتھ کیا عمدگی کا معاملہ کیا ہے. اگر شہید کی روح واپس نہیں آ سکتی تو بد روحیں کیا ہیں؟ اللہ معاف کرے یہ باتیں، یہ فلسفے. ہاں جنات ہیں، میں جنات کا انکار اس لیے نہیں کرتا، قرآن پاک سے ثابت ہے. شرعی طریقے سے کیا جنات کسی کے اندر جا سکتے ہیں اور اس کے دماغ کو خراب کر سکتے ہیں؟ الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس. انسان بھی لوگوں کے دلوں کے اوپر وسوسہ ڈال سکتے ہیں، اور قرآن پاک میں یتخبطہ الشیطان من المس، جن چھو کے انسان کو ہپتی کر سکتا ہے. لیکن میں یہ اس ہپتی کر سکتا ہے، ہاں چھو کے مطلب کہ پاگل حواس کے اوپر غالب آ سکتا ہے، جن انسان کے اندر چل سکتا ہے. میں ان میں سے کسی بات کا انکار نہیں کر رہا، لیکن میں اس طریقہ علاج کا انکار کر رہا ہوں جو پہلے پروین بہن نے کہا، وہ سراسر جھوٹ اور مبالغہ. اس کو یوں کہہ لیتے کہ یہ ان کا نظریہ ہے، وہ مبالغہ ہے. شریعت میں دیکھیں جو بات شریعت اسلام کے خلاف ہو، ہمیں تو اس کو جھوٹ کہنا چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. دوسری بات ایک منٹ صرف، ابھی جب کھلاؤ گے ہم انہیں ماریں گے. تو پھر انہوں نے چھوڑ دی تو ایک. ہاں انہوں نے چھوڑ دی. شام اب آپ کا موقع. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بلال بھائی، پہلی بات تو ہے بہت زیادہ باتیں ہو گئی ہیں. پہلی بات تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اسلام کے اندر جو شادی ہے نا، وہ مخالف جنس اور انسان کے اندر ہی ہے. شریعت کے اندر یعنی مرد نے عورت سے کرنی ہے، عورت نے مرد سے کرنی ہے. یہ نہیں ہے کہ مرد ہے تو کسی جانور سے، کسی جن سے، کسی فرشتے سے شادی کر لے، کسی اور مخلوق سے شادی کر لے، اور کسی بھی مخلوق سے. اور دوسری بات میں آپ کو ایک بات بڑی انٹرسٹنگ بات نہیں کہ بچے ہوں گے لیکن ہوں گے غائب. نہیں ہو ہی نہیں سکتے. آپ خود بتائیں، انسان اور بندر کا بھی اگر نکاح ہو بچہ ہو سکتا؟ مجھے نہیں پتا. نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا. دوسری بات، ہاں یہ جو بات ہے نا، جو تاریخ سے شواہد ملتے ہیں، جنات تنگ کرتے ہیں، کر سکتے ہیں. تنگ کرنا اور بات ہے بلال بھائی، کسی مخلوق کو تنگ کرنا، آپ کسی جانور کو بھی تنگ کر سکتے ہیں. انسان ہونے کے باوجود آپ میں شیطانیت ہو تو آپ جانور کو بھی تنگ کر سکتے ہیں. جنات میں اگر شیطانیت ہوگی وہ عورت کو تنگ کر سکتا ہے. آپ کے خیال میں یہ جنات ہیں؟ ان کو یہ تو بلال بھائی ڈائگنوز کرنا ہی پڑتا ہے نا. شرعی طور پہ جو طریقہ کار ہیں وہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فلق ناس اور جو ایک خاص قرآن کی آیات ہوتی ہیں، ان کے اوپر دم کیا جائے، ابھی پتہ لگ جائے گا کہ ان کے اوپر جنات ہیں یا نفسیاتی مسئلہ یا جسمانی بیماری ہے. میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں، قرآن کی آیات کا روحانی بیماریوں اور جسمانی بیماریوں پہ بھی اثر ہوتا ہے. یہ نہیں ہے کہ صرف جنات کے اوپر قرآن کا اثر ہونا ہے، قرآن کی آیات کے ساتھ جسمانی بیماریاں بھی دور لازمی ہو جاتی ہیں. میں بلال بھائی ایک بات ضرور کہنا چاہتا ہوں، جو آپ نے کی ہے بڑی زبردست بات کی ہے کہ وہ پیر ہی دم کرے گا یا عامل ہی دم کرے گا تو اثر ہوگا، ویسے کیوں نہیں ہوگا. یہ کنسپٹ معاشرے کے اندر سے ختم کرنے کی ضرورت ہے کہ پیر صاحب نے تویز دی ہے جی، اس کے اندر قرآن آیت لکھی ہے، وہ گھر کے اندر جا کے رکھیں گے، برکت کا نزول ہو جائے گا. گھر کے اندر 10 قرآن الماریوں میں پڑے ہوئے ہیں، ان سے خیر و برکات کا نزول نہیں ہوتا، صرف ایک آیت سے نزول ہو جاتا ہے. میں لپٹے ہوتے ہیں، یہ کھلا ہوتا ہے، فرق تو ہوتا ہوگا. حضور کیا جنات